السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم کلیلہ دمنہ کا جو کتاب ہے، اس کتاب کا ہم ترجمہ کر رہے تھے، اور اس کتاب کا ترجمہ کرتے ہوئے میں نے اخیر کتاب سے 2 کہانیوں کا 3 قسطوں میں ترجمہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو پہلی کہانی ہے کلیلہ دمنہ کی، باب الاسد والثور، اس کتاب کا میں ترجمہ کر رہا تھا، جس کو 8 قسطوں میں 8 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے میں اس کے ترجمے سے فارغ ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد یہی جو باب الاسد والثور ہے، اس کی 9ویں قسط میں یہاں پر بنا رہا ہوں۔ اس کی 9ویں قسط کا میں آپ کے لیے ترجمہ کرنا میں چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے دوستو، ہم اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہاں سے آگے سے اس کی یہ 9ویں قسط ہے، اس کا میں یہاں سے اب میں ترجمہ کرنا شروع کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے دوستو، ہم اس کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہاں سے ہمیں ترجمہ کرنا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ تو تھوڑا سا میں اس کو زوم کروں تاکہ آپ کو یہ اچھے سے کتاب نظر آئے اور آپ اس کا اچھے طریقے سے مطالعہ کر سکیں، اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو دیکھیے، قال دمنہ نے کہا، زعموا، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ان غدیرن کان فیہ 3 سمکات، ان غدیرن ایک تالاب جس میں 3 مچھلیاں تھیں، کیست عقل مند، واکیس منہا، اس سے زیادہ عقل مند، وعاجزۃ، ضعیف اور کمزور، 3 مچھلیاں تھیں۔ وکان ذلک الغدیر بنجوۃ من الارض، اور وہ تالاب زمین سے تھوڑی بلندی پر تھا، لا یکاد یقربہ احد، اس کے کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ وہ بقربہ نہر جاری، اس کے قریب ایک جاری نہر تھی، چلتی ہوئی نہر تھی۔ فاتفق انہ اجتاز بذلک النہر صیادان، اتفق انہ اجتاز، ایک مرتبہ اتفاق سے وہاں پر 2 شکاریوں کا گزر ہوا۔ فابصر الغدیر، انہوں نے تالاب کو دیکھا۔ فتواعد ان یرجع الیہ بشباکہما، انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے جالوں کو لے کر یہاں پر واپس آئیں گے۔ فیصید ما فیہ من السمک، یہاں پر جو بھی مچھلیاں ہیں اس کا شکار کریں گے۔ فسمع السمکات قولہما، تو مچھلیوں نے ان دونوں کی گفتگو سنی۔ فاما اکیاسہن، ان میں جو سب سے زیادہ عقل مند تھی، لما سمعت قولہما، اس نے ان دونوں کی بات سنی، تو ارتابت بہما، تو وہ ان دونوں سے گھبرا گئی۔ وتخوفت منہما، ان دونوں سے اس کو خوف ہوا۔ فلم تعرج علی شیء، وہ کسی چیز کی جانب مڑی نہیں، متوجہ وہ نہیں ہوئی، کسی چیز کی جانب وہ متوجہ نہیں ہوئی، مڑی نہیں۔ حتی خرجت من المکان الذی، یہاں تک کہ اس جگہ سے نکل گئی، اس جگہ سے نکل گئی، اس جگہ سے نکل گئی۔ یدخل فیہ الماء من النہر الغدیر، جہاں سے نہر سے اس تالاب میں پانی آتا تھا، وہاں سے ہو کر وہ نکل کر چلی گئی۔ واما الکیسۃ، جو عقل مند تھی، فانہا مکثت مکانہا، وہ اپنی جگہ پر ہی رہی، ٹھہری رہی۔ حتی جاء الصیادان، وہ دونوں شکاری آ گئے۔ فلما رأتہما، اس نے جب ان دونوں کو دیکھا، وعرفت ما یریدان، اور ان کے ارادے کو جان گئی، ذہبت لتخرج من حیث یدخل الماء، تو وہ وہاں سے نکل گئی جہاں سے پانی آ رہا تھا، داخل ہو رہا تھا، یہ بھی وہاں سے نکل کر چلی گئی۔ فاذا بہما قد سد ذلک المکان، پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس جگہ کو بند کر دیا۔ فحینئذ قالت، تو وہ وہیں ٹھہری رہی، دونوں شکاری آ گئے، جب ان دونوں کو دیکھا تو وہ ان کے ارادے کو جان گئی، وہ نکلنے کو چاہ رہی تھی، تو پھر وہ نکلنا چاہ رہی تھی جہاں سے پانی اندر آتا تھا۔ جب اس نے تو دیکھا کہ فاذا بہما، تو دیکھا کہ فاذا بہما انا فی الصف، تو میں کلاس میں، فاذا بہما قد سد ذلک المکان، اس نے اس جگہ کو بند کر دیا تھا، ان دونوں نے اس جگہ کو بھی بند کر کے وہ چلے گئے تھے۔ فحینئذ قالت، اس وقت اس نے کہا، فرطت، میں نے جو ہے بہت زیادہ زیادتی کی اپنے آپ پر، وہذہ عاقبۃ التفریط، میری اس
زیادتی کی یہ سزا ہے۔ فکیف الحیلۃ علی ھذا الحال، اب اس حالت میں میں کون سی تدبیر اختیار کروں، کیسی تدبیر اختیار کروں؟ وقلما تنجح حیلۃ العجلۃ والارہاق، اور جلد بازی کا اور تھکا دینے والا ہیلا اور تدبیر بہت کم کامیاب ہوتے ہیں۔ غیر ان العاقل لا يقنط من منافع الرأی، لیکن عقل مند شخص درست رائے سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ولا ییأس علی حال، اور کسی بھی حالت پر وہ مایوس نہیں ہوتا۔ ولا یدع الرأی والجہد، وہ رائے اور محنت کو، یعنی درست رائے کو اور محنت کو وہ ترک نہیں کرتا۔ ثم انہا تماوتت، پھر وہ جو ہے اپنے مرنے کا اظہار کرنے لگی۔ فتفت علی وجہ الماء منقلبۃ، تو وہ پانی پر الٹ پلٹ کرنے لگی۔ علی ظہرہا تارتن و تارتن علی بطنی، کبھی تو اپنے پشت کے بل اور کبھی اپنے پیٹ کے بل پانی کے اوپر لوٹ پوٹ کرنے لگی۔ فاخذها الصیدان، تو اس کو دونوں شکاریوں نے لے لیا۔ فوضعاها علی الارض بین النہر والغدیر، اس کو نہر اور تالاب کے درمیان میں زمین پر رکھ دیا۔ فواصبت الی النہر فنجت، تو وہ نہر کی جانب کود پڑی اور وہ نجات پا گئی، چھوٹ گئی۔ واما العاجزۃ، ان میں سے جو عاجز تھی، ناقص رائے رکھنے والی تھی، فلم تزل فی اقبال و ادبار، وہ آگے پیچھے ہوتی رہی، وہ پس و پیش کرتے رہی، حتی سیدت، یہاں تک کہ وہ شکار ہو گئی۔ تو یہ واقعہ تھا۔ تو قالت الاسد، شیر نے کہا، قد فہمت، یعنی دمنہ نے جب شیر سے اس قسم کے واقعے کو بیان کیا کہ جو ہوشیار ہوتے ہیں، جو کم ہوشیار ہوتے ہیں، جو بیوقوف ہوتے ہیں، وہ اپنی رائے اور تدبیر کیسے بناتے ہیں اور وہ کیسے نجات پاتے ہیں، تو شیر نے کہا قد فہمت ذالک، میں یہ بات سمجھ گیا۔ ولا اظن الثور یغشنی، لیکن مجھے یہ گمان نہیں ہے کہ بیل جو ہے مجھے دھوکہ دے گا۔ ولا یرجو لی الغوائل، اور میرے لیے جو ہے مصائب کی، متائب کی، میرے لیے برے چیزوں کی وہ امید رکھے گا۔ وکیف یفعل ذلک، وہ ایسے کیسے کرے گا۔ ولم یری منی سوءا قط، اس نے جو ہے میری جانب سے کبھی برائی کو نہیں دیکھا ہے۔ ولم ادع خیرا الا فعلته معه، میں نے کسی بھلائی کو بھی اس کے حق میں کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ ولا امنیۃ الا بلغته ایاها، کوئی امید بھی ایسی نہیں تھی جس امید تک میں نے اس کو نہیں پہنچایا ہو۔ تو قال دمنہ، تو دمنہ نے کہا ان اللئیم لا یزال نافعا ناصحا، کمینہ شخص نفع بخش اور ناصح اور نصیحت کرنا ہی والا ہی ہوتا ہے۔ حتی یرفع الی المنزلۃ التي ليس لها باہل، وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہوتا۔ فاذا بلغها، جب وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، التمس ما فوقها، وہ اس کے اوپر کے درجے کو تلاش کرتا ہے۔ ولا سیما اہل الخیانۃ والفجور، خصوصاً جو خائن اور گنہگار ہوتے ہیں۔ فإن اللئیم الفاجر، اس لیے کہ کمینہ اور فسق و فجور کرنے والا گنہگار، لا یخدم السلطان ولا ینصح له، نہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، نہ تو بادشاہ کے لیے وہ بادشاہ کو نصیحت کرتا ہے، الا من فرق، مگر ڈر کے وقت میں۔ فإذا استغنى، جب وہ اس سے مستغنی ہو جاتا ہے، وذهبت الحیبۃ، اور ڈر چلا جاتا ہے، عاد الی جوہرہ، تو اس کے اندر اس کی اصلیت عود کراتی ہے، واپس آ جاتی ہے۔ کذنب الکلبی، جیسے کہ کتے کی دم ہوتی ہے، الذی یرتبط، جس کو باندھ دیا جاتا ہے، لیستقیم، تاکہ وہ درست ہو جائے۔ فلا یضال مستویا ما دام مربوطا، جب تک وہ بندھی ہوئی ہوتی ہے تو درست ہوتی ہے۔ فاذا حل، جب اس کو کھول دیا جاتا ہے، انحنا، تو پھر وہ مڑ جاتی ہے۔ وعوج کما کان، جیسی تھی ویسی ہی وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو جان لو ایھا الملک، اے بادشاہ، کہ انہ من لم يقبل من نصحائہ ما يثقل علیہ مما ینصحونہ لہ، جب کوئی شخص اپنے نصیحت کرنے والوں سے بات کو قبول نہیں کرتا ہے، اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے جو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، مما ینصحون لہ بہ، جس کی وہ لوگ اس کو نصیحت کرتے ہیں، تو لم یحمد رایہ، تو اس کی رائے کی تعریف نہیں کی جاتی ہے۔ کل مریض الذی یدعو، اس مریض کے معنی، اس بیمار کی جیسے، یدعو ما یبعث لہ الطبیب، ڈاکٹر جو اس کو بھیجتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹر جو اس کو مشورہ دیتا ہے اس کے مشورے کو قبول نہیں کرتا، اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ وَيَعْمِدُ إِلَى مَا يَشْتَهِيهِ، اور جو اس کی خواہش ہوتی ہے اس کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کی امید کرتا ہے۔ وَحَقٌ عَلَى مُوَازَرَةِ السُّلْطَانِ، مُوَازَرَةِ السُّلْطَانِ أَن يُبَالِغَ فِي التَّهْزِيزِ لَهُ
وحق علی معاذر السلطان، بادشاہ کے جو وزیر ہوتے ہیں، جو ساتھی ہوتے ہیں، ان کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ یبالغ فی التحزیز لہو، کہ وہ بادشاہ کو اس چیز کے لیے ابھارنے میں مبالغہ کریں، اس چیز کے لیے ابھاریں، علی ما یزید سلطانہ قوتاً، جس کی وجہ سے اس کی سلطنت کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہو جائے، وہ یزین ہو، اور اس کی زیب و زینت میں اضافہ ہو جائے، والکف عما یضر یشین ہو، اور جو اس کے لیے نقصان دے، جو اس کے لیے برا ہو، وہ سے رک جائے، وخیر الاخوان والاعوان اقلهم مداہنۃ، بھائیوں میں اور دوستوں میں، مددگاروں میں، اقلهم مداہنۃ فی النصیحۃ، نصیحت کرنے میں مداہنت کرنے والے سب سے کم ہوتے ہیں، وخیر الاعمال احلاها، بہترین کام وہ ہوتے ہیں جو جن کا انجام میٹھا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، وخیر النساء الموافقۃ لبعلها، بہترین عورت وہ ہوتی ہے جو اپنی شوہر کی موافقت کرتی ہو، شوہر سے اتفاق کرتی ہو، وخیر الثناء ما کان علی افواہ الخیار، بہترین تعریف وہ ہوتی ہے جو اچھے لوگوں کے منہ سے ہو، برے لوگوں کے منہ سے نہیں، واشرف الملوک من لم یخالطہ بطر، بادشاہوں میں اشرف اور بہترین وہ ہوتے ہیں جن کے اندر تکبر نہیں آتا ہے، جن کے اندر تکبر ملتا نہیں ہے، تکبر نہیں آتا، وخیر الاقوال اعونها علی الورع، بہترین اخلاق وہ ہوتے ہیں جو ورع اور تقوی کے لیے معاون اور مددگار ہوتے ہیں، وقد قیل، یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ لو ان امرا توسد النار، اگر کوئی شخص آگ کو تکیہ بنا لے، وافترش الحیات، اور سانپوں کو اپنا بچھونا بنا لے، آگ کو اپنا تکیہ بنا لے، سانپوں کو اپنا بچھونا بنا لے، تو یہ تعبیر ہیں، آنکھوں کو اپنا بچھا لے، کان احق اللہ یہنیہ النوم، تو اس کے لیے اچھی نیند نہیں آ سکتی ہے، اس کو اچھی نیند نہیں آ سکتی، یہ بھی تعبیر ہے، والرجل اذا احس من صاحبہ عداوۃ یریدہ بہا لا یطمئن الیہ، اور کوئی بھی شخص جب اس کو اپنے دوست سے دشمنی محسوس ہونے لگے، جو دشمنی وہ اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے اطمینان نہ کرے، وعاجز الملوک آخذہم بالہوینہ، اور بادشاہوں میں سب سے عاجز وہ ہوتا ہے جو نرمی اور ملاطفت کو اختیار کرتا ہے، وَأَقَلُّهُمْ نَظْرًا فِي مُسْتَقْبِلِ الْأُمُورِ، اور بہت زیادہ کم اپنے آنے والے امور، آئندہ آنے والے امور کے سلسلے میں نظر کرتا ہے، وَأَشْبَهُهُمْ بِالْفِيلِ الْحَائِجِ الَّذِي، اور اس ہیجان انگیز ہاتھی کے مشابہ ہو جاتا ہے، الَّذِي لَا يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ، جو کسی چیز کی جانب توجہ ہی نہیں دیتا، فَإِنْ أَحْزَنَهُ أَمْرٌ تَهَاوَنَ فِيهِ، جب اس کو کوئی چیز غمزدہ کرتی ہے تو وہ اس سلسلے میں کمزوری اختیار کرتا ہے، وَإِنْ أَزَاءَ الْأُمُورَ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى قُرَنَائِهِ، اور جب وہ کسی بھی کام کے سلسلے میں وہ ضائع ہوتا ہے، یا بھی کسی بھی کام کے سلسلے میں وہ ضیاء سے وہ مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں پر اس بات کو وہ ڈال دیتا ہے۔ قال اسد الشیر نے کہا لقد غلست فی القول، تم نے جو ہے بہت سخت بات کہی ہے، وقول الناس مقبول محمول، اور نصیحت کرنے والے کی بات جو ہے قبول کی جاتی ہے، اس بات کو لیا جاتا ہے، وَإِنْ كَانَ شَطْرَبَةَ مُعَادِيًا لِي، شطربہ گرچہ کہ میرا دشمن ہے، کما تقول، جیسے کہ تم کہہ رہے ہو، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ لِي ضَرًّا، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، وَكَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، وہ اس کی کیسے قدرت رکھتا، وَهُوَ آكِلُ عُشْبٍ، وہ گھاس کھانے والا، وَأَنَا آكِلُ لَحْمٍ، اور میں گوشت کھانے والا، وَإِنَّمَا هُوَ لِي طَعَامٌ، وہ میرا کھانا ہے، وَلَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةٌ، اور مجھے اس سے کوئی خوف بھی نہیں ہے، ثُمَّ لَيْسَ إِلَى الْغَدْرِ بِهِ سَبِيلٌ بعد الأمان الذي جعلته له، پھر جو ہے مجھے دھوکہ دینے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس کو امان دے دیا ہے، وبعد اکرامه له، مجھے میرے اس کے اکرام کرنے کے بعد، وثنائی علیہ، اور اس کی تعریف کرنے کے بعد، اور مجھے اس کو جو امان دیا وہ امان دینے کے بعد اس کو مجھے دھوکہ دینے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وَإِنْ غَيَّرْتُ مَا كَانَ مِنِّي وَبَدَّلْتُهُ صَفَّحْتُ رَأْيِي، اگر میں بدل گیا ہوں اپنے سلسلے میں اور اپنی رائے کو میں نے تبدیل کر لیا ہے،
تو میں نے اپنے رائے کے سلسلے میں بیوقوفی کر لی ہے، وجہلت نفسی، اور میں نے اپنے سلسلے میں جہالت اختیار کی ہے، جہالت کو اپنایا ہے، وغدرت بذمتی، اور اپنے عہد کے سلسلے میں نے غدر کیا ہے، خیانت کی ہے۔ قال دمنہ، دمنہ نے کہا لا یغرنک قولک، آپ کی یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ ہوا لی طعام، یہاں پر دونوں طرف سے پیراگراف ڈال کر دونوں طرف سے اس کو بند کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہوا لی طعام ولیس علیہ منہ مخافۃ، آپ یہ نہ کہیں کہ وہ میرا کھانا ہے اور مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہے۔ فإن شطربۃ ان لم یستطع بنفسہ، اگر شطربہ خود اپنی ذات سے احتال رکھا من قبل غیرہ، احتال فإن لم یستطع بنفسہ، اپنی خود ذات سے وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو احتال لک من قبل غیرہ، تو آپ کے لیے آپ کے علاوہ سے وہ تدبیر کرے گا، وہ مکر و فریب کرے گا۔ وقال، بات کہی جاتی ہے کہ ان استضافک ضیف ساعۃ من نہار، اگر کوئی شخص آپ کی دن کے ایک حصے میں آپ کی وہ ضیافت کرے، وانت لا تعرف اخلاقہ، اور آپ اس کے اخلاق کو نہیں جانتے ہیں، تو فلا تأمنہ علی نفسہ، تو اس کو اپنی ذات کے سلسلے میں آپ اس سے مامون نہ ہوں، یعنی کسی ایک مرتبہ کی صرف دعوت کی وجہ سے اس کی جانب سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ایسا نہ کہیں۔ ولا تأمن ان یصلک منہ او بسببہ ما اصاب القملۃ من البرغوث، اور آپ اس بات سے بھی مامون نہ ہوں کہ آپ کو اس سے یا اس کی وجہ سے وہ نقصان نہیں پہنچے گا جو جوئیں کو مچھر سے پہنچا تھا۔ قال الاسد، شیر نے کہا وکیف کان ذلک، کہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا؟ تو دمنہ نے کہا یہاں پر یہ آپس میں ایک مثال دے کر یہ بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ قال، دمنہ نے کہا زعموا، یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ ان قملۃ، ایک جوئی، لزمت فراش رجل، ایک جوئی یا ایک کھٹمل نے رجل من الاغنیاء، ایک مالدار آدمی کے بستر کو اپنا لیا، مالدار آدمی کے بستر کو اپنا لیا، کھٹمل کا ترجمہ کیجئے، مالدار آدمی کے بستر پر رہنے لگا۔ فکانت تصیب من دمہ وهو نائم لا یشعر، وہ اس کا اصاب من دمہ، وہ اس کا خون چوس لیتا، وہ سوئے ہوئے حالت میں محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ وتدب دبیبا رفیقا، اور یہ آہستہ سے نکل جاتا۔ فمکث تدب دبیبا رفیقا فمکثت کذالک حینا، وہ ایک مدت تک، ایک زمانے تک ایسے ہی اس مالدار کا خون چوستا رہا۔ حتی تضافہ لیلۃ من اللیالی برغوث، ایک رات اس کے پاس میں ایک مچھر آیا۔ فقالت لہ، اس سے کہا، تو اس کھٹمل نے اس سے کہا بت اللیلہ عندنا، ہمارے پاس رات گزارو، فی دم طیب و فراش لین، بہترین خون میں اور نرم گداز بستر میں ہمارے پاس آج شب گزاری کرو۔ فاقام البرغوث عندها، تو وہ مچھر اس کے پاس آتا، اذا آوى رجل الى فراشی، جب وہ شخص آوا الرجل الى فراشی، جب وہ شخص اپنے بستر میں آ گیا، وصب علیہ البرغوث، تو وہ مچھر اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا، لدغه لدغه ایقظته، اس کو ایسا ڈسا کہ جس کی وجہ سے اس کی نیند بیدار ہو گئی۔ واطارت النوم عنه، اس کی نیند اڑ گئی۔ فقام الرجل، وہ شخص کھڑا ہو گیا، وامر ان یفتش فراشه، تو اس نے کہا کہ میرے بستر کی تفتیش کرو، میرے بستر کو کھوجو، تلاش کرو۔ فنظر، تو دیکھا، فلم یرا الا القمل، فلم یرا الا القملۃ، صرف کھٹمل ہی دکھائی دیا۔ فاخذت فقصعت، اس کو لے لیا گیا اور اس کو رگڑ دیا گیا، ختم کر دیا۔ فر البرغوث، اور وہ مچھر وہاں سے بھاگ گیا۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے۔ وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمَثَلَ، میں نے یہ مثال آپ سے اس لیے بیان کی ہے، لِتَعْلَمَ أَنَّ صَاحِبَ الشَّرِّ لَا يَسْلَمُ مِنْ شَرِّ أَحَدٌ، کہ برائی والے ان صاحب الشر، کے برائی والے کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا ہے، اس کے برائی سے کوئی بھی محفوظ، برائی والے کی برائی سے کوئی محفوظ نہیں رہتا ہے۔ وَإِنْ هُوَ ضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ جَاءَ الشَّرُّ بِسَبَبِهِ، وَإِنْ هُوَ ضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ، اگر وہ اس سلسلے میں کمزور ہو، یعنی برائی پہنچانے میں کمزور ہو،
تو جاء الشر بسببه، تو اس کی وجہ سے برائی آ ہی جاتی ہے. وَإِن كُنْتَ لَا تَخَافُ مِنْ شَطْرَبَةٍ، اگر آپ شطربہ سے جو بیل ہے اس سے خوف نہیں کرتے ہیں، فَخِفْ غَيْرَهُ مِنْ جُنْدِكَ الَّذِينَ، تو آپ اپنے لشکر کے ان کے علاوہ سے خوف کیجئے، الَّذِينَ قَدْ حَمَلَهُمْ عَلَيْكَ، کہ جن کو اس نے آپ کے خلاف ابھارا ہے اور آپ کی دشمنی پر اس نے ابھارا ہے. فوقع فی نفس الاسد کلام دمنا، تو شیر کے دل میں دمنا کی گفتگو بیٹھ گئی. فوقع فی نفسی احد، یہ تعبیر ہے. فقال ما الذی ترى اذا، تو تمہاری اس وقت کیا رائے ہے؟ فماذا تشیر، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو دمنا نے کہا ان الزرس المکسورہ، ٹوٹا ہوا کھایا ہوا دانت، سڑا ہوا ٹوٹا ہوا دانت، لا یزال صاحبہ منہ فی الم واضح، وہ دانت والے کو تکلیف میں اور پریشانی میں رکھتا ہے، حتیٰ یفارق ہو، یہاں تک کہ وہ اس سے جدا ہوتا ہے، یعنی اس کو نکال دیا جاتا ہے ٹوٹے ہوئے اور سڑے ہوئے دانت کو، تو اس کے دانت والے کو اس سے تکلیف ختم ہوتی ہے. والطعام الذی قد غثت النفس عنہ، وہ کھانا جس سے نفس بیزار ہو گیا اور طبیعت بیزار ہو گئی. وتقلقلت منہ، اور اس سے اکتا گئی ہو، طبیعت جس سے اکتا گئی ہو وہ کھانا. الراحۃ فی قذفہ، اس کھانے کو پھینکنے ہی میں راحت ہے. جس کھانے سے طبیعت اکتا گئی ہو، جس کھانے کو کھانے کے سلسلے میں طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، اس کو پھینک دینے ہی میں راحت ہے. والعدو المخوف دواؤہ قتلہ، اور جس دشمن سے خوف ہوتا ہے اس کا دوا اور علاج اس کا قتل کرنا. قال اسد، شیر نے کہا، لقد ترکتنی اکرہ مجاورۃ شطربہ ایایا، لقد ترکتنی اکرہ مجاورۃ شطربہ ایایا، تم مجھے چھوڑ دو اور مجھے شطربہ کے قریب ہونے کی رائے سے بھی چھوڑ دو. وَأَنَا مُرْسِلٌ إِلَيْهِ، میں اس کے پاس کسی کو بھیجتا ہوں. وَذَاكِرٌ لَهُ مَا وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْهُ، اور اس کو میں وہ بتلاتا ہوں جو اس کے دل میں میرے سلسلے میں بات آ رہی ہے. ثُمَّ آمُرُهُ بِاللِّحَاقِ حَيْثُ أُحِبُّ، پھر میں اس کو میرے پاس آنے کے لیے کہتا ہوں جس کی وجہ سے اس کے اندر میری محبت پیدا ہو جائے. فَكَرِهَ دِمْنَا ذَلِكَ، دمنا کو یہ بات ناپسند ہوئی. وَعَلِمَ أَنَّ الْأَسَدَ مَتَىٰ كَلَّمَ شَطْرَبَةَ، اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ شیر جب اس سے اس سلسلے میں بات کرے گا، سَمِعَ مِنْهُ جَوَابًا، اور اس کے جواب کو سنے گا، عَرَفَ بَاطِلَ مَا أَتَىٰ بِهِ، تو جو وہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کو جان لے گا. وَاطَّلَعَ عَلَىٰ غَدْرِهِ وَكِذْبِهِ، اور اس کے دھوکے اور اس کے جھوٹ پر بھی وہ مطلع ہو جائے گا، جان لے گا، پہچان لے گا. وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ أَمْرُهُ، اور شیر کی بات بھی اس کے لیے خوف پیدا کرنے والی نہیں ہوگی. فقال الاسدی، تو اس نے شیر سے کہا، اما ارسالک الی، فقال الاسدی، تو دمنا نے شیر سے کہا، اما ارسالک الی شطربہ، آپ کا کسی آدمی کو شطربہ کے پاس بھیجنا، فلا اراہ لک رأیا ولا حزما، تو میں اس میں یہ آپ کی رائے کو میں درست نہیں سمجھتا ہوں اور آپ کے اس حزم و ارادے کو میں درست نہیں سمجھتا ہوں. فلینظر الملک فی ذلک، بادشاہ جو ہے اس سلسلے میں ذرا غور و فکر کر لیں. فإن شطربۃ متى شعر بهذا الامر، اس لیے کہ شطربہ کو جب اس معاملے کا پتہ چل جائے گا، محسوس کر لے گا، خفت ان يعاجل الملك بالمکاورہ، تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ بادشاہ اس سے مقابلہ کرنے میں عجلت کریں، جلدی کرے. وہ وَهُوَ إِنْ قَاتَلَكَ مُسْتَعِدًا، اگر آپ سے قتال کر لے گا تو وہ آپ سے تیار ہو کر قتال کر لے گا. وَإِنْ فَارَقَكَ فِرَاقًا يَلِيكَ مِنْهُ النَّقْصُ، اگر وہ آپ سے قتال کر بھی لے گا تو آپ سے بالکل تیار ہو کر، وہ اگر آپ سے جدا ہوگا تو ڈر کر جدا ہوگا، جس سے اس کی نقص اور کمی سامنے آ جائے گی. وَيَلْزَمْكَ مِنْهُ الْعَارُ، جس کی وجہ سے وَإِنْ فَارَقَكَ، اگر وہ آپ کو ڈرائے گا تو فَارَقَكَ فِرَاقًا، تو آپ کو ایسا ڈرائے گا، يَلِيكَ مِنْهُ النَّقْصُ، جس کے بعد آپ کے پاس آپ کو جس کی وجہ سے آپ کی کمی آپ کے ساتھ ہو جائے گی. وَيَلْزَمْكَ مِنْهُ الْعَارُ، جس کی وجہ سے آپ کو عار ہو جائے گا، شرمندگی ہو جائے گی. مَا أَنَّ ذَوِي الرَّأْيِ مِنَ الْمُلُوكِ، اس لیے کہ جو صاحب رائے بادشاہ ہوتے ہیں، لا يعلنون عقوبتاً، وہ کسی بھی سزا کا
ایسی سزا کا اعلان نہیں کرتے ہیں من لم یعلن ذنبہ، جس کا گناہ بھی اعلانیہ نہیں ہوتا ہے، اس سزا کا جس کا گناہ اعلانیہ نہیں ہوتا اس کی سزا کا بھی اس کا سزا کا بھی اعلان نہیں کرتے ہیں۔ ولیکن لکل ذنب عندہم عقوبۃ، لیکن ہر گناہ کی ان کے پاس سزا ہوتی ہے۔ فالذنب العلانیۃ عقوبۃ العلانیۃ، علانیہ گناہ کی سزا علانیہ سزا ہوتی ہے۔ والذنب السر، اور پوشیدہ گناہ کی سزا عقوبۃ السر، پوشیدہ سزا ہوتی ہے۔ قال الاسد، شیر نے کہا ان الملک اذا عاقب احدا، جب بادشاہ کسی کو سزا دیتے ہیں ان ذنۃ ظنھا، یعنی کسی گمان کی وجہ سے، من غیر تیقن، بغیر کسی یقین کے، بجرم ہی، اس کے جرم کے بغیر کسی یقین کے، فنفسہ عاقبہ، تو ایسا بادشاہ خود اپنی ذات کو وہ سزا دیتا ہے۔ وَإِيَّاهَ ظَلَمَ، خود اپنے آپ پر وہ ظلم کرتا ہے۔ قال دمنۃ، دمنہ نے کہا اما اذا كان هذا رأي الملك، اگر یہ بادشاہ کی رائے ہے تو فلا يدخلن عليك شطربا الا وانت مستعد له، تو شطربا جب بھی آپ کے پاس، فلا ہرگز شطربا آپ کے پاس نہ آئے مگر اس حالت میں کہ آپ اس کے لیے تیار ہو، یعنی آپ کی بالکل تیاری کی حالت میں شطربا آپ کے پاس آئے۔ وَإِيَّاكَ أَن تُصِيبَكَ مِنْهُ غِرَّةٌ وَغَفْلَةٌ، ہاں لیکن یہ خیال رہے کہ آپ کو اس کی جانب سے کسی بھی قسم کا دھوکہ اور غفلت نہ ہو۔ فَإِنِّي لَا أَحْسِبُ الْمَلِكَ حِينَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِلَّا سَيَعْرِفُ أَنَّهُ قَدْ هَمَّ بِعَزِيمَةٍ، لَا أَحْسِبُ الْمَلِكَ حِينَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِلَّا سَيَعْرِفُ أَنَّهُ قَدْ هَمَّ بِعَزِيمَةٍ، میں بادشاہ کے سلسلے میں یہ گمان نہیں کرتا ہوں کہ جب بھی شطربا ان کے پاس آئے گا تو بادشاہ خود جان لیں گے کہ وہ کسی بڑے چیز کا ارادہ کر رہا ہے۔ ومن علامات ذالک، اس کی علامت اور نشانی یہ ہوگی کہ انک ترى لونہ متغیرا، آپ اس کے رنگ کو جو ہے بدلا ہوا دیکھیں گے، فق دیکھیں گے۔ وترى اوصالہ ترعد، اور اس کے جسم کا رواں کپ کپا رہا ہوگا۔ وتراه ملتفتا یمینا و شمالا، اور اس کو آپ دائیں بائیں جانب پلٹتے ہوئے دیکھیں گے۔ وتراه یحز قرنیہ، اور اس بیل کو، شطربا کو اپنے دونوں سنگوں کو ہلاتے ہوئے دیکھیں گے۔ فعل الذی ہم بالنطاع، یعنی اس شخص کے مانند جو سنگوں سے حملہ آور ہونے کا ارادہ کرتا ہے اور قتال کا ارادہ کرتا ہے۔ قال الاسد، شیر نے کہا ساکون من ولا حذر، میں اس سے اس سلسلے میں احتیاط کروں گا۔ وَإِن رَأَيْتُ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْتَ، اگر میں اس کی جانب سے وہ چیز دیکھوں جس کا تذکرہ تم نے کیا ہے، جو تمہارے ذکر کردہ چیزوں کو بتلاتی ہے، تو میں جان لوں گا کہ ان ما فی امرہ شکن، کہ اس کے معاملے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو دوستو یہاں تک میں نے ترجمہ کیا ہے، تھوڑا سا گرچہ یہ طویل ہو چکا ہے، یہ قسط طویل ہو گئی ہے، لیکن دوستو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہماری ہمت افزائی کریں، ہمارے اس کام کے سلسلے میں آپ کی جانب سے جو مفید اور بہترین مشورہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں ضرور دیں، تاکہ ہم اس کام کو مسلسل کرتے رہیں اور اس کتاب کو بھی ختم کریں، اور دیگر ساتھیوں کی جانب سے اگر کسی اہم کتاب کا جو سب کے لیے مفید ہو اس کے ترجمے کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔